کراچی پولیس چیف آزاد خان نے شہر میں تاجروں اور صنعت کاروں کی جانب سے بھتہ خوری، ڈکیتی اور لوٹ مار کی بڑھتی شکایات کا نوٹس لے لیا۔ کرنگی صنعتی ایریا کے تاجروں کے تحفظ کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس قائم کر دی گئی، جس کی سربراہی DIG ایسٹ زون کریں گے۔ تفصیلات معراج اختر کی اس رپورٹ میں۔ بھتہ خوروں اور ڈاکوں کے دن گنے جا چکے، اب اسپیشل ٹاسک فورس میدان میں اترے گی۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے متحرک ہو گئے۔ کورنگی صنعتی ایریا کے تاجروں اور صنعت کاروں کی شکایات کے ازالے کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی۔ اسپیشل ٹاسک فورس کی سربراہی DIG ایسٹ ڈاکٹر فرخ لنجار کریں گے، جبکہ SSP کورنگی فدا حسن جانوری، SSP SIU ڈاکٹر عمران، SSP عبدالخالق شیخ اور SSP زبیر نذیر شیخ بھی ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ تاجروں اور صنعت کاروں نے سندھ پولیس کے اس اقدام کو خوشائند قرار دے دیا اور امید ظاہر کی کہ ٹاسک فورس کے قیام سے بھتہ خوری اور جرائم میں نمایاں کمی آئے گی۔ الحمدللہ نئی ٹیم آئی اور میں شکر گزار ہوں آزاد خان صاحب کا اسپیشلی، اور مبارکباد کے مستحق ہیں جاوید اوڈو صاحب کے، انہوں نے اتنا کوئک اور سوئفٹ ایکشن جو ہے وہ اب نئی ٹیم کو مارک کیا، اور جو ہے وہ آزاد خان صاحب نے ایک نئی ٹاسک فورس جو ہے وہ، اور یہ بہت قابل افسران ہیں جو اس میں پورے شامل ہیں، کیونکہ یہ ہماری بہت کلوز کنیکٹیوٹی میں ہے DIG فروخ صاحب۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آنے والے وقت میں جو امن عامہ کی صورتحال ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں اور باقی کراچی میں بھی بہت بہتر ہوگی۔ ٹاسک فورس بھتہ خوری، ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائمز کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرے گی اور صنعتی ایریاز میں امن و امان کو یقینی بنائے گی۔ کیمرامین تراب جعفری کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ شہر قائد میں پارکس کی ابتر صورتحال۔ طارق روڈ میں واقع محمود غزنوی پارک منی زو میں بینچز ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جھولے بھی ناکارہ، پنجرے خالی، جانور غائب، فاؤنٹین بھی خشک پڑ گئے۔ رمشا اسماعیل کی یہ رپورٹ۔ شہر قائد میں تفریح مقامات کی حالت دن بدن خراب۔ طارق روڈ کے منی زو کی بھی ابتر صورتحال۔ محمود غزنوی پارک منی زو میں بینچز ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جھولے بھی ناکارہ۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ پارک کا نام منی زو ہے، لیکن یہاں ایک بھی جانور موجود نہیں ہے۔ بچے دیکھنے آتے ہیں اور مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، پھر یہ فیملی پارک ہے اور رہائشی لوگ یہاں موجود ہیں، آتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی یہاں پنجرے لگے ہوئے ہیں، اس میں مختلف قسم کے جانور، بندر، خرگوش، سب چیزیں موجود ہوتی تھیں۔ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ پارک کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بنایا گیا فاؤنٹین بھی خشک پڑ گیا ہے۔ بچے کہتے ہیں یہاں جھولے نہیں ہیں، جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، جانور بھی نہیں ہیں، ہم یہاں آ کر کیا دیکھیں۔ جانور نہیں ہے اور بینچز ٹوٹی ہوئی ہے، جھولے بھی پورے خراب ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ بچے جھولتے ہیں تو اس میں چوٹ لگتی ہے، یہاں پر بینچ بھی خراب ہے، ان کو بنایا جا سکے۔ جی یہاں پہ جانور نہیں ہے، پہلے وہاں پہ شیر تھے، زو لے گئے ہیں اور وہاں پہ جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں، ساری جگہ جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں، بینچز ٹوٹی ہوئی ہیں، یہاں پہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، کھیلے تو پانی نہیں ہوتا یہاں پہ۔ جی یہاں پر جانور نہیں ہیں اور یہاں کے جھولے والے ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہاں بینچیں تو بالکل ٹوٹی ہوئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ پارک کو اس کی اصل حالت میں بحال کرے تاکہ بچوں اور فیملیز کو تفریح کی بہتر سہولیات میسر ہو سکیں۔ کیمرامین ابراہیم کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ کراچی کے پوش علاقے طارق روڈ کی مارکیٹ مسائل کی زد میں آ گئی۔ خستہ حال اور ناہموار سڑک دکانداروں کے کاروبار کو متاثر کرنے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تفصیلات بسیم افتخار کی۔ طارق روڈ کی مارکیٹ میں کاروبار کرنا اب کسی امتحان سے کم نہیں رہا۔ شہر کے اہم کمرشل ایریا طارق روڈ پر سڑک کی خستہ حال نے کاروباری سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کر دیا۔ جگہ جگہ گڑھے اور ٹوٹی سڑک خریداروں کو مارکیٹ سے دور کر رہی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سڑک کی حالت خراب ہے، گاہکوں کا آنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کئی بار شکایت کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ کئی سال سے متعلقہ اداروں کی توجہ کے منتظر ہیں۔ عملی اقدامات کے بجائے صرف وعدے ہی کیے جاتے ہیں۔ فوری مرمت نہ ہوئی تو کاروبار بند ہو جائے گا۔ کہ یہ بہت عرصے سے اسی طرح ہی ہے، کسٹمر تو آتا ہی نہیں۔ پہلی بات یہ کسٹمر یہاں آنے سے کتراتا ہے۔ کیوں کتراتا ہے کہ یہ کھڈے اور ڈس بیلنس ہوتا ہے روڈ، اور پھر جب رش ہو جاتا ہے تو گاڑیاں پھنس جاتی ہیں۔ اور یہ جو بھی ادارے ہیں، کسی کا نام نہیں لیتا میں، لیکن ان کو چاہیے کم از کم مارکیٹ کے روڈ تو بنائیں آ کے۔ میں بتا تو رہا ہوں 10-12 سال ہو گئے یہ روڈ نہیں بنا۔ یہاں ترقیاتی فنڈ کچھ وہ کہتے ہیں ملے ہی نہیں ہے، حالانکہ ہر برابر والا ایریا بن رہا ہے ادھر، یہاں کچھ مسئلہ اللہ جانے یہاں پہ نہیں بن رہا۔ دکانداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ طارق روڈ جیسے اہم تجارتی علاقے کی سڑکوں کی فوری مرمت کی جائے تاکہ کاروبار کرنا آسان ہو سکے اور شہریوں کو سہولت مل سکے۔ کیمرامین ابراہیم کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔
کراچی پولیس کے تفتیشی افسر پر سنگین الزامات سامنے آ گئے۔ تاجر ناصر انصاری اور نوجوان تحریک کے رہنما فیضان حسین نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس افسر ندیم قبول نے انہیں اغوا کر کے کچے کے علاقے میں بھجوانے کی دھمکیاں دی اور اعلیٰ افسران کے نام پر بھاری رشوت وصول کی۔ اسامہ ملک کی یہ رپورٹ۔ تاجر ناصر انصاری نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس میں الزام عائد کیا کہ ان کے خلاف ایک معمولی نوعیت کی FIR درج کی گئی، جس کی تفتیش SIU ندیم قبول کر رہے تھے۔ ناصر انصاری کے مطابق تفتیش کے دوران ان سے بھاری رشوت طلب کی گئی۔ میرے خلاف ایک جھوٹی FIR کاٹی گئی جس کی انویسٹیگیشن SIO ندیم قبول کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بھاری رشوت طلب کی۔ میری گزارش ہے IG سندھ صاحب سے کہ اس کیس کو دیکھا جائے کہ یہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ کراچی نوجوان تحریک کے رہنما فیضان حسین نے کہا کہ کبھی بھتہ پرچی، کبھی جھوٹے مقدمات اور کبھی اغوا کی دھمکیاں دے کر پیسے نکلوائے جاتے ہیں۔ تفتیشی افسران مختلف اوقات میں 20 لاکھ روپے نقد، ایک iPhone 17 Pro Max اور ایپل اسمارٹ واچ وصول کر چکا ہے۔ شہر میں جو بڑی ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں، بلڈر اینڈ کنسٹرکشن کرتے ہیں اس شہر کے اندر، کیا ان کے لیے اب یہی رہ گیا کہ کبھی ان کو پرچی دے دو، کبھی ان کو جو ہے وہ کبھی ان سے بھتہ لے لو، کہ ہمیں بالا افسران کے میسج دکھا کے بھتہ لیا گیا، کبھی میسج دکھایا کہ iPhone 17 Pro Max مانگا گیا ہے وہ دیا جائے۔ پریس کانفرنس میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ معطلی کے باوجود متعلقہ SIU نے تاجر اور رہنما کو اغوا کر کے کچے لے جانے کی دھمکی دی۔ کیمرامین حارث کے ہمراہ اسامہ ملک۔ بتائیں کہ نئے سال کے آغاز پر ہی اسٹاک مارکیٹ کے نئے ریکارڈ قائم، ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 6634 پوائنٹس کا زبردست اضافہ ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 4% اضافے سے 1,79,035 کی نئی بلند سطح پر بند ہوا۔ اشرف خان کی یہ رپورٹ۔ نیا سال اسٹاک مارکیٹ کے لیے نئے ریکارڈ، معاشی اشاریہ مثبت، مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 6664 پوائنٹ کا زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 100 انڈیکس 4% اضافے سے 1,79,035 کی نئی بلند سطح پر بند ہوا۔ 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,79,467 اور کم ترین سطح 1,73,200 رہی۔ مقامی میوچل فنڈز اور سرمایہ کاروں کی خریداری پر تیزی رہی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے سال پر اسٹاک مارکیٹ میں نئے ریکارڈ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی ہے۔ انویسٹر کا کانفیڈنس ہے وہ ہمیں مارکیٹ میں ریفلیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج ٹریگر جو نیوز آئی ہیں اس نے مارکیٹ کو کافی جو ہے نا وہ بوسٹ اپ کیا ہے، چاہے وہ گیس ریکوری ہو، سیکورٹی ڈیٹ کے حوالے سے پیمنٹ کا ریلیز ہونا ہو، اور مزید جو آپ نے دیکھا کہ CPI کے فگرز ہے وہ انچینج آئے، انفلیشن کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ کمپنیز پائپ لائنز میں ہیں جو کہ پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہیں، تو ایک یہ ساری چیزیں ہیں جو حکومت کے لیے بھی اچھا ہے اور ایز این انویسٹر کے لیے بھی اچھا ہے، تو انویسٹر کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ معاشی اہم عدد و شمار کے مطابق دسمبر 25 میں مہنگائی کی شرح 5.61% رہی، جو نومبر 25 میں 6.25% تھی۔ رپورٹ کے مطابق دسمبر 25 میں تجارتی خسارہ ماہانہ 28% اور سالانہ 24% بڑھ کر 30 ماہ کی بلند سطح $3.70 کروڑ پر پہنچ گیا۔ ایک ہفتے میں 244 ارب روپے مالیت کے 5.18 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن 747 ارب روپے کے اضافے سے 20,212 ارب روپے کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مزید ارب ڈالر مالیت کی کمپنیاں شامل ہو گئیں۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 20 کھرب روپے سے تجاوز کر گئی۔ اب پاکستان کی 19 کمپنیاں 1 ارب ڈالر سے زائد مارکیٹ ویلیو رکھتی ہیں اور 7 کمپنیاں 2 ارب ڈالر سے زائد کے گروپ میں شامل ہو گئی ہیں۔ اشرف خان کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ نیا سال نئے ریکارڈ، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مزید ارب ڈالر کمپنیاں شامل، سرمایہ کاروں کا اعتماد بلندیوں کو چھونے لگا۔ سال 2026 کا آغاز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جاری تیزی کے رجحان کے ساتھ ہوا، جہاں سرمایہ کاروں کا اعتماد بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ معاشی ماہر محمد سہیل نے بتایا 79,000 کی سطح پر عبور کر چکا ہے اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن 20 کھرب روپے سے تجاوز کر گئی ہے، جو امریکی ڈالر میں تقریباً 72 ارب ڈالر بنتی ہے۔ پاکستان کی مارکیٹ میں اب 19 کمپنیاں 1 ارب ڈالر سے زائد ویلیو رکھتی ہیں، جبکہ 3 سال قبل یہ تعداد صرف 3 تھی۔ 7 کمپنیاں اب 2 ارب ڈالر سے زائد کے گروپ میں شامل ہیں، جن میں UBL اپنی شاندار تیزی برقرار رکھتے ہوئے 4 ارب ڈالر سے زائد مارکیٹ ویلیو تک پہنچ چکی ہے، جبکہ OGDC جیسی بڑی کمپنیوں نے بھی اس گروپ میں جگہ بنا لی۔ محمد سہیل کے مطابق یہ شاندار اضافہ مضبوط میکرو اکانومک بنیادوں
اور اہم شعبوں میں عمدہ آمدنی کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ اشرف خان، City 21۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی بچاؤ مہم چلانے کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں پاکستان بچانے کے لیے کراچی کو بچانا ہوگا۔ کل جماعتی کانفرنس میں چارٹر پیش کریں گے، مسائل پر اسٹریٹجک پلان لے کر اسٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں گے۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان شہر قائد کے مسائل پر متحرک ڈاکٹر فاروق ستار کا کراچی بچاؤ مہم چلانے کا اعلان، کل جماعتی کانفرنس بھی بلانے کا عندیہ دے دیا۔ متحدہ رہنماؤں کی حیدرآباد مرکز پر پریس کانفرنس، فاروق ستار بولے شہر کی تعمیر و ترقی کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی، مسائل پر اسٹریٹجک پلان دیں گے، عوام سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں گے۔ کراچی میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بھی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مختلف وفود جا کر ان سے ملاقات کریں گے۔ پھر ہم ان کے سامنے جو یہ مسائل ہیں وہ بھی رکھیں گے۔ فاروق ستار کا مزید کہنا تھا کہ کہیں ڈمپر تو کہیں گٹر میں انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ملک کی بقا اور سلامتی کراچی سے ہی وابستہ ہے۔ میرے نوجوانوں کے مستقبل کو جس طرح تاریخ کیا جا رہا ہے، کہیں پر ڈمپر لوڈر انہیں بے دردی سے کچل رہے ہیں، کہیں پر گٹر کے جو ہے وہ کھلے گٹر، اور جہاں ڈھکن موجود نہیں ہے وہاں جس طرح کم عمر میرے بچے گر کے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ملک کی بقا اور سلامتی کراچی کی بقا اور سلامتی سے جڑی ہوئی۔ ایم کیو ایم کے رہنما حیدر عباس رضوی نے کہا کہ متحدہ پاکستان کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک شعر بھی سنا دیا۔ نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ سندھ کے علاقوں میں اپنی تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی ہے۔ کیمرہ مین محمد امجد کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، City 20۔